السلام علیکم دوستو، ایک اچھی خبر وہ یہ کہ پاکستان آرمی امریکہ کے جی پی ایس سسٹم کی جگہ چائنا کی بیڈو گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد امریکن جی پی ایس سسٹم پر مکمل انحصار ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک سال سے پاک آرمی اس سسٹم کو ریپلیس کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بالآخر اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ سسٹم 2020 کے آخر تک مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کا آل ٹائم اتحادی اور دوست ملک چائنا عنقریب ایک اور بیڈو سیٹلائٹ سسٹم لانچ کرنے والا ہے، جس سے اس کے لانگ ٹرم اور اسٹریٹجک الائے پاکستان فائدہ اٹھائے گا۔ چائنا کا بیڈو گلوبل نیویگیشن سسٹم امریکہ کے جی پی ایس، روس کے گلونیس اور یورپ کے گیلیلیو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے بعد چوتھا عالمی سیٹلائٹ بیسڈ نیویگیشن سسٹم ہے۔ گائز، جدید دور کی جنگوں میں گلوبل سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی مجموعی اہمیت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر میزائل کسی بھی خاص قسم کے گلوبل نیویگیشن سسٹم کا استعمال کر کے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے اہداف تک پہنچتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا مخصوص گلوبل نیویگیشن سسٹم استعمال کرتا ہے، چاہے وہ جی پی ایس ہو، گیلیلیو ہو یا گلونیس ہو، تو اگر دوسرا ملک جان بوجھ کر کروشل ٹائم پر اس نیویگیشن سسٹم کی فعالیت کو ناکارہ کر دیتا ہے، تو پھر نیویگیشن سسٹم استعمال کرنے والا ملک تو کچھ نہیں کر پائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ماڈرن ہائبرڈ وارفیئر میں سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن سسٹم اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ متعدد ممالک نے اپنے ہتھیاروں پر مختلف نیویگیشن سسٹمز انسٹال کیے ہوئے ہیں، جسے نیٹو کنٹری آسانی سے ڈسیبل کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جب 99 میں پاک آرمی نے اپنی فوجیں کارگل میں تعینات کی، تو بھارتی فوج فوری طور پر امریکہ کے پاس جاتی ہے اور پاکستان کے فوجیوں کی پوزیشنوں کے بارے میں جاننے کے لیے کارگل کے علاقے کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس کا ڈیٹا طلب کرتی ہے۔ مبینہ طور پر تو امریکہ نے کسی بھی جگہ پر مبنی نیویگیشن سسٹم کو بھارت کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اگر شیئر کر دیتا تو نتائج کچھ اور ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے میزائلز اور سسٹم کو چائنیز بیڈو سسٹم سے منسلک کرے گا، تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی خطرہ نہ رہے۔ چائنیز بیڈو گلوبل نیویگیشن سسٹم ملٹری نیویگیشن پرپز کے علاوہ ایگریکلچرل پرپز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، بیجنگ کی سیٹلائٹ نیویگیشن انڈسٹری کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال یہ صنعت بڑی تیزی سے 57 بلین امریکی ڈالر یا 400 ملین یوان کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ پاکستان اس نیویگیشن سسٹم کا استعمال کر کے بہت سے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ جی پی ایس سے مکمل انحصار ختم کر کے نیشنل سیکیورٹی کی ضروریات کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کمرشل ڈاؤن سٹریم سیٹلائٹ نیویگیشن انڈسٹری بلڈ کی جا سکتی ہے تاکہ تیزی سے پھیلتی ہوئی اس صنعت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک آرمڈ فورسز، جس میں نیوی، پاک آرمی اور ایئر فورس بھی شامل ہیں، مکمل طور پر یو ایس بیسڈ جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کو اپنے میزائلز اور اسٹریٹجک ویپنز پر انسٹال کر چکی ہے۔ اس کی نسبت پاکستان کا لانگ ٹرم پارٹنر چائنا بیڈو کی ان اسپیشل مراعات سے انجوائے کر رہا ہے، خاص کر ڈیفنس سیکٹر میں، جس کے لیے چائنا کسی بھی دوسرے ملک پر منحصر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دوست ملک نے بیڈو نیویگیشن سسٹم پر پاکستان کو غیر محدود فوجی رسائی کی اجازت دے دی ہے، جسے صرف چائنا کی آرمی ہی استعمال کرتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پاکستان یہ سیٹلائٹ اپنے کچھ ویپنز پر یوز کر رہا ہے، جس میں JF-17 تھنڈر ہے، جو کہ کمبیٹ آپریشنز کے لیے بیڈو نیویگیشن سسٹم استعمال کرتا ہے، اور راد 2 میزائل بھی بیڈو سسٹم استعمال کر رہا ہے، جسے مکمل طور پر جی پی ایس پر انحصار ختم کرنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ چائنا یو ایس کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ملک ہے، جو وقت آنے پر پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپے گا، جیسا کہ امریکہ کئی دفعہ پاکستان کے ساتھ کر چکا ہے۔ گائز، اگر یہ سسٹم ریپلیس ہو گیا تو پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو اپنے تمام ہتھیاروں اور سسٹمز کو مکمل طور پر جی پی ایس سے چائنیز بیڈو نیویگیشن سسٹم میں کنورٹ کر چکا ہوگا۔
اور GPS کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہوگی۔ دوستو اطلاعات کے مطابق پاکستان کے امریکی GPS پر انحصار ختم کرنے اور چائنیز بیڈو سسٹم پر انحصار کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو شدید بے چینی لگ گئی ہے، کیونکہ بیڈو نیٹ ورک کے لیے ملٹری ٹرائل مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا چائنا دوسرے ممالک کو بھی اس نظام کی پیشکش کر سکتا ہے، جس سے امریکہ کے لیے دوسرے ممالک کی نگرانی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ انڈیا کی بھی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ اس سسٹم کو حاصل کر لینے کے بعد پاکستان ہر موو کے لیے آزاد ہوگا۔ اس حوالے سے ٹاپ ڈیفنس تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، کیونکہ انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس سے مستقبل میں پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ دوستو نیو یارک ٹائمز کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان واحد ملک ہے جسے چائنا نے گائیڈنس سسٹم کے لیے میزائلز، شپس، ایئر کرافٹس اور ملٹری سروس کے لیے بلا روک ٹوک اجازت دے رکھی ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے GPS سسٹم کے 27 سیٹلائٹ مدار میں ہیں، روسی گلوناس سسٹم کے قریباً 21 سیٹلائٹ مدار میں ہیں، یورپ کے گیلیلیو سسٹم کے 30 سیٹلائٹ مدار میں ہیں، جبکہ چین کے بیڈو گلوبل نیویگیشن سسٹم کے سب سے زیادہ 35 سیٹلائٹ مدار میں موجود ہیں، اور مستقبل میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گائز ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔